یہ قرآن پاک سے تعلق کو جوڑیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو استوار کیجیے۔ اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ایک بات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ ویسے تو 12 13 14 دن ہو گئے ہیں قرآن پاک پڑھتے اور سنتے ہوئے، گھروں کے اندر بہنیں اور بیٹیاں بھی باورچی خانے میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہی ہوتی ہیں، سلائی دھلائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک زبان پر جاری ہوتا ہے۔ کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا ضعیف اور ناتواں، قوت و طاقت رکھنے والے جوان سب قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے غور فرمایا، ہر رات جب ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہر دن جب ہم قرآن پاک کو نوک زبان پر لاتے یا کانوں کے اندر جاتے سنتے ہیں، یہ قرآن پاک ہم سے گلہ کر رہا ہے، یہ قرآن پاک ہم سے شکوہ کر رہا ہے، یہ قرآن پاک ہم سے شکایت کر رہا ہے، یہ قرآن پاک بزبان حال اور بزبان قال بھی، بانداز سرگوشی اور باواز بلند بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دائرے میں روز بار بار پوچھتا ہے کہ کیا مجھ پر ایمان لانے والے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تمہیں ہو کیا گیا؟ تم میرے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لینے کی بات کرتے ہو، تم میری سفارش کی خاطر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں اور تمہاری جنت پکی کروں، لیکن تم میرے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تم میرے حلال کو حلال نہیں کہتے، تم میری شریعت کو نافذ نہیں کرتے، تم میرے انصاف کے اور عدل کے میزان کو نصب نہیں کرتے، تم میری کس بات پر عمل کرتے ہو جس کے نتیجے میں تمہاری سفارش کروں؟ تم اپنی زبان پر اس کو جاری رکھ کے پاکیزگی کا درس دیتے ہو اور یہ اعلان کرتے ہو کہ ہم حق کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس حق کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن پاک ہم سے روز پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ میری ایک آیت زمین پر پڑی مل جائے، تم اس کو اٹھا لیتے ہو، جھاڑتے پوچھتے ہو، چومتے چاٹتے ہو، اونچی جگہ پر تبرک کے طور پر رکھ دیتے ہو، لیکن اسی آیت میں اگر یہ لکھا ہو کہ سود لینے دینے والے اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، میرے حکم کو نہیں مانتے، میرے لفظوں کو چاٹتے ہو، میرے لفظوں کا احترام کرتے ہو، میرے لفظوں کو مقدس مانتے ہو، میرے لفظوں کے بار بار پڑھتے ہو اور دن میں کئی بار اس کا اعادہ کرتے ہو، لفظوں کے اندر جو حکم پوشیدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے دوستوں کے درمیان کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گزر جانے کے بعد ایک دور آئے گا اور جو بہت دیر تک چلے گا، اس میں لوگ قرآن پاک کی لفظوں کی حدود کو پامال کریں گے اور حروف کو اہمیت دیں گے اور وزن دیں گے۔ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ صحیح ہے، جیسا کہ نازل ہوا تھا، اترا تھا، وہی ہوا تھا، اس کے مطابق کسی کو اس بارے میں اختلاف نہیں۔ ویسے تو اختلاف اور بھی کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن عمل کے دائرے میں قرآن پاک ہم سے جو گلہ کر رہا ہے، اگر اس کے گلے کو ہم نے نہ سنا، اگر اس کی شکایت کو ہم نے رفع نہ کیا تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ قرآن پاک کو تو جنت میں جانا ہے، نہ جہنم میں جانا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کے پڑھنے والے اور ماننے والے ایمان کا اعلان